پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ مسعود صاحب، جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ 2018 میں جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس معاہدے سے باہر نکل گئے تھے جو کہ اوباما ایڈمنسٹریشن نے کیا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ اس معاہدے میں کافی چیزیں جو تھیں وہ ایران کے حق میں بھی تھیں، ایران پر بھی جو ہے کافی جو ہے وہ نرمیاں جو ہیں وہ کی گئی تھیں، اس کے علاوہ کچھ پابندیاں بھی اٹھا لی گئی تھیں، اور ایران جو ہے وہ یورینیم انریچمنٹ جو تھا وہ بھی خاصی نیچے درجے پر لے آیا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے جیسا ہوگا یا اس سے کس طرح مختلف ہو سکتا ہے یہ والا معاہدہ؟ اگر اس جیسا معاہدہ ہوا تو وہ صدر ٹرمپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، لیکن یہ بھی مشکل ہے کہ وہ چاہتے ہیں اس میں کوئی اضافہ ہو، کوئی ایڈیشنلٹی ہو، لیکن کیا یہ ان کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اور اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایران نے یہ تو کہہ دیا ہے کسی طریقے سے اشارے کنائے سے کہ جو افزودگی ہے اس کو نیچے لا کے 3.6% پر کر دے گا، یہ سب کو معلوم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نیوکلیئر سٹاک پائلز جو ہیں یا نیوکلیئر ڈسٹ جسے صدر ٹرمپ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ باہر نہیں جا سکتا۔ اس میں ایک راستہ یہ نکل سکتا ہے کہ وہ ڈاؤن بلینڈ کروائیں، لیکن خود کریں۔ یعنی جو صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کرے گا اور چین کی مدد سے کرے گا اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو نگران بنائے گا، یہ تہران نے بھی اس کی تردید کی ہے، اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی جو ایجنسی ہے وہ اس میں براہ راست ابھی تک تو شریک نہیں ہے، لیکن وہ یہ رول ادا کر سکتی ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری ڈاؤن بلینڈنگ ایران کے اندر ہوگی، میرا اندازہ یہ۔ لیکن مسعود صاحب، آج ہم نے دیکھا کہ جو رافیل گروسی جو ہیں IAEA کے جو سربراہ جو ہیں، انہوں نے کہا کہ قازقستان کے حوالے کرنے کا بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور قازقستان کی جانب سے یہ پیشکش سامنے آئی ہے کہ وہ اپنا جو انریچڈ یورینیم ہے وہ قازقستان کے حوالے کرتے۔ خدا جانے انہوں نے قازقستان کا نام کیوں لیا، کیونکہ شاید اس وجہ سے ہو کہ رشیا یوکرین وار کی وجہ سے کیا ہو۔ رشیا کے پریزیڈنٹ اور ان کے جو ترجمان ہیں پسکاف اور دوسرے ترجمان جو ہیں، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ لینے کے لیے تیار ہیں یہ سارے کے سارے اسٹاک پائلز، لیکن ایران نے انکار کر دیا کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، اسے باہر بھیجا جائے گا۔ اور اس کی نظیر بھی موجود ہے، کیونکہ 2015 میں وہ جو معاہدہ ہوا تھا ایران نیوکلیئر ڈیل، اس کے بعد ایران نے بڑا ذخیرہ جو انریچڈ یورینیم کا تھا وہ روس کے حوالے کر دیا تھا، اور بعض یورپی ممالک کو بھی دیا تھا۔ تو یہ تو پریسیڈنٹ موجود ہے، روس کا پریسیڈنٹ موجود ہے، اور میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ابھی تک ایران ہی نہیں مانا۔ قازقستان کا بھی ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ پاکستان کے بارے میں بھی قیاس آرائی کر رہے ہیں، تو کچھ نے چین کے بارے میں کہا، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے محض قیاس آرائیاں ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ایران کا آمادہ ہونا ضروری ہے، اور ایران اگر کرے گا، میں یہ فرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ کرے گا تو وہ سب سے زیادہ روس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوگا، کیونکہ وہ اس کا ایلائی ہے۔ اچھا مسعود صاحب، اگر معاہدہ ہو جاتا ہے اور کامیاب معاہدہ ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو مستقبل کا مشرق وسطیٰ ہے وہاں پر کچھ سیاسی ترتیب جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے؟ سیاسی ترتیب تو پہلے سے ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ہے ایران اور گلف میں ایک طرف جو ہے دشمنی بڑھی ہے، کیونکہ ایران نے جتنے بھی جوابی حملے کیے، اسرائیل کے اوپر بھی کیے، امریکی بیسز کے اوپر بھی کیے، لیکن اس میں خلیجی ریاستیں ہیں ان کا انفراسٹرکچر زد میں آیا ہے، اور وہاں سے جو ہے جتنے ایکسپیٹریٹس تھے، باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، وہ چلے گئے بڑی تعداد میں۔ اس کے بعد یہ جو ایک یونیورسل کیلکولیشن تھی کہ دنیا کا محفوظ ترین علاقہ ہے اور سرمایہ کاری کے لیے، تجارت کے لیے، کنیکٹیویٹی کے لیے، تو وہ سارے کا سارا بھگ سے اڑ گیا ہے وہ سارے کا سارا، اور اس کے بعد ان کو دوبارہ سے تعمیر نو کرنی پڑے گی۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو آبنائے ہرموز اور بحری بلاکیڈ، نیوکلیئر ایشوز، اور ایران کے فروزن ایسٹس کو واگزار کرنا، یا اس کے علاوہ جو ہے اس کے اوپر معاشی پابندیاں اٹھانے، یہ دو کلسٹرز ہیں۔ جو تیسرا کلسٹر آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ بھئی پوسٹ وار سیکیورٹی آرکیٹیکچر کیا ہوگا اس علاقے کا، اور کس طریقے سے یہ جو نئے زخم پیدا ہوئے ایران اور خلیجی ریاستوں میں، ان کو کیسے مندمل کیا جائے گا، ان کو کیسے ہیل کیا جائے گا۔ اور اس سے بھی آگے ایک بڑھ کے یہ سوال یہ ہے
کہ سعودی عرب اور سارے کے سارے دوسری خلیجی ریاستیں جو ہے اب کلیتاً امریکہ کے اوپر انحصار نہیں کر سکتے، کیونکہ امریکہ کے تمام بیسز میں، بحرین میں ہیں، قطر میں، تمام خلیجی ریاستوں مشرق وسطیٰ میں، اس کے باوجود جو ہے وہ غیر محفوظ رہے۔ اور بلکہ یہ اس مرتبہ ایک اور نئی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جس کی وجہ سے ڈسٹورٹ ہو گئی ہے سیکیورٹی کی پکچر، کہ پہلے ہم جو ہے اس کو پورے کے پورے جو خلیجی ریاستیں ان کو ایک یونٹ کے طور پر دیکھتے تھے، لیکن اس مرتبہ اسرائیل نے اپنا آئرن ڈوم جو ہے وہ اس کو منتقل کیا اس میں UAE میں، اور وہاں جو ہے IDF کے سولجرز نے انٹرسیپٹ کیے میسائلز ایران کی طرف سے جو آئے تھے، یا کچھ حملے کیے ایران کے اوپر وہاں سے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک نئی ڈائمنشن نکل آئی ہے جس کی وجہ سے سیکیورٹی پکچر پوسٹ وار اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ معاہدہ اگر ہوتا ہے تو معاہدے کے بعد مشرق وسطیٰ جو ہے اس کی کیا صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ سابق سفیر مسعود خان صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، پروگرام میں یہاں لیں گے ایک بریک۔